بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غلط مداح سرائی سے ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یاد رکھو پڑتا ہے لیکن غیر محسوس طور پر۔ جب تم کسی برائی سے متاثر ہوتے ہو تو جان لو کہ بے جا خوشامد سے بھی متاثر ہوتے ہو۔ تعریف چونکہ میٹھی لگتی ہے اس لیے اچھی لگتی ہے، برائی کڑوی ہوتی ہے بری لگتی ہے۔ حلوہ کھانے میں مزیدار ہوتا ہے لیکن شکر کی تاثیر کی وجہ سے پھوڑے بھی نکلتے ہیں۔ بس چرچا مت کرنا، دنیا کی سیر کریں کسی کو نہ بتائیں، سچی محبت کی زندگی بسر کریں کسی کو نہ بتائیں، بے وقت سوئیں اور بے وقت جاگیں کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں، خوبصورت کتابیں پڑھیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنی ذات کا تجسس برقرار رکھنا چاہیے، دوسروں کو زندگی کی مکمل کتاب پڑھا دیں تو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا عمر بھر کے لیے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دیں، عمل پکڑیں۔ دعا کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ اینگزائٹی اکیلے نہیں ہو سکتی، آپ کے خاندان، دوستوں یا گھر والوں میں سے کسی کو رہی ہوگی، اس لیے آپ اس کا شکار ہیں۔ یہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، بالکل غیر ارادی طور پر، بغیر احساس کیے، بغیر کوشش کیے۔ اللہ ہے نا، یہ الفاظ دل میں بس جائیں، ذہن میں سما جائیں اور زبان پہ آ جائیں تو زندگی اور روح سنورنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک نہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا چہرہ دوسروں سے چھپانا آسان ہے لیکن اپنی بے وقوفی کو چھپانا ناممکن ہے۔ غزہ کے مسلمان جسم سمیت آسمان تک اڑ گئے تاکہ وہ نابینا امت کو دکھائی دے سکیں۔ احترام ایک ایسا قدم ہے جو محبت سے ہزاروں میل آگے ہے۔ ماضی کے صفحات کو طے کرتے جانا چاہیے لیکن بعض صفحات کے کونے موڑ کر رکھنے چاہیے تاکہ ان پر لکھا سبق بھول نہ جائیں۔ لوگوں کو مت بتاتے پھرو کہ تم نے کتنا قرآن پڑھ لیا ہے، ان کو تمہاری ذات میں چلتا پھرتا قرآن نظر آنا چاہیے۔ زیادہ تر تعلق اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ گناہ کسی سے نہیں ہوتا مگر اس کی بارگاہ میں بار بار رجوع، توبہ، کچھ آنسو ضرور بہا لیا کریں۔ یہ میرے رب کو بہت پسند ہے، بلکہ گناہ کے بعد تو یہ عبادت ہے جبکہ عبادت کے بعد تکبر گناہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان، جنات اور اس طرح کی شر انگیز مخلوقات روشنی سے دور بھاگتے ہیں اور اندھیروں کو پسند کرتے ہیں؟ اندھیرا نیگیٹو میں شدت لاتا ہے، رات کو اسی لیے ہم بہت بہتر ہوتے ہیں، رات کو اسی لیے ہم زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، چیزوں کو اوور تھنک کرنے لگ جاتے ہیں،
دن میں ہم بہت بہتر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں ایک مثبت زندگی چاہیے تو ہمیں اپنے گھروں کو روشن بنانا ہوگا۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، سوچنا اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ یہ جنگ لڑے اور دن بدن اپنے آپ کو فاتح بنائے۔ سب سے بہترین مشغلہ اپنے آپ کو دن بدن بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف رہنا ہے۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوفزدہ نہ ہوں، وہ ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ جس بات پر منہ توڑ دینے کو دل کرے اس بات کو اچھے طریقے سے برداشت کرنا تربیت کہلاتا ہے۔ جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں، اور اگر انہیں چباتے رہیں گے یعنی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دور جاہلیت میں کسی مرد یا عورت کو نکاح پیغام بھیجا جاتا تو وہ ایک دوسرے کے حسب و نسب کے بارے میں پوچھتے۔ پھر جب اسلام آیا تو وہ ایک دوسرے کا دین جاننے کی خواہش کرنے لگے، اور آج تم لوگ ہو کہ ایک دوسرے کے مال کے بارے میں سوال کرنے لگے ہو۔ ہاتھ سے پھینکا پتھر 100 فٹ دور جاتا ہے، بندوق سے نکلی گولی 1000 فٹ دور جاتی ہے، توپ کا گولہ شاید 5 میل دور تک جاتا ہے، لیکن ایک غریب کو دیا روٹی کا ٹکڑا جنت کے دروازے تک جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہواؤں میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ لوڈو کے گیم میں جو سانپ 98 پر آ کر ڈستا ہے وہ کافی حد تک ہمارے آس پاس کے ان لوگوں سے ملتا جلتا ہے جن کو ہم اپنا کہتے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے امتحان کچھ منفرد ہوتے ہیں، ان سے نکلنے میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرتے ہیں۔